کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا چوتھا باب 19ویں آیت سے 27ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ یوحنا کی انجیل، اس کا چوتھا باب 19ویں آیت سے 27ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے بشپ صاحب کو دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سب تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ میں تمام آنے والے عزیزوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں جو آج پہلی دفعہ یا پھر کافی عرصہ کے بعد ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں۔ خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، اور خداوند کا شکر گزار ہوں گزشتہ ہفتے کی ساری مدد، حفاظت اور رہنمائی کے لیے جو خداوند نے ہمیں عطا کی، کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کے کاموں کو بیان کر سکیں۔ گزشتہ ہفتہ میں خداوند نے لاہور میں اور دوسری جگہوں پر بہت سے مواقع دیے جہاں پر اس کے کلام اور اس کی قدرت کا بیان ہو سکا، اور مختلف فورمز پر جو ہمارے ملکی حالات ہیں ان پر بھی خداوند نے موقع بخشا کہ خداوند کے کلام کی روشنی اور رہنمائی میں جو مسیحی نقطہ نظر ہے اس کو بیان کیا جا سکے۔ بہت سی ایکٹیویٹیز آپ سوشل میڈیا پر اور چرچ کے جو پیجز ہیں ان پر دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خداوند کے خادمین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں اور پادری اعظم صاحب گزشتہ دنوں میں ہم شہر سے باہر تھے، اور خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ میرے عزیزو، آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے یہ کلام مقدس کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہمیں خداوند خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کے متعلق سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام میں اور خداوند کی آواز کو سننے میں آگے بڑھیں، ایک بات آپ سے آج کہنا چاہوں گا جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے، کہ پرستش ویسے نہیں ہوگی جیسے میں چاہوں گا، پرستش ویسے ہوگی جیسے خدا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ادھر کیا بلکہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک عام طور پر بات کہی جاتی ہے، نہیں جی یہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی نیچے بیٹھ کے عبادت کرنا پسند کرتا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے، کوئی کہتا ہے میں لیٹ کے دعا کروں، کوئی گھٹنوں کے بل ہو کے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض معاشرے ایسے ہیں، وہ جوتا پہن کے چرچ میں آ کے کرسیوں پہ، بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں،
کچھ ہیں جو اس سے بالکل اختلاف کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جوتے اتار کر خدا کے گھر میں آنا چاہیے۔ بعض بہت زیادہ جدید موسیقی کو پسند کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو پرانی دیسی راگوں کے ساتھ اور سادہ سازوں کے ساتھ ہے ویسے ہی خداوند کی پرستش اور تمجید کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساز اور آواز کو بالکل پسند نہیں کرتے، وہ تالی تک کو نہیں بجاتے، وہ کہتے ہیں صرف بیٹھ کے جو گیت ہیں اور زبور ہیں وہ گائے جائیں۔ آج ہم اس بائبلی پیمانے پر غور کریں گے کہ خداوند خدا ہم سے کیسی پرستش چاہتا ہے یا حقیقی پرستش کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کچھ یہ سمجھتے ہیں، کچھ وہ سمجھتے ہیں، کچھ ایسا سمجھتے ہیں، کچھ ویسا سمجھتے ہیں، لیکن خداوند خدا جب ہمیں پرستش کے لیے کہتا ہے یا خداوند کا پاک روح جب ہمیں پرستش کے لیے تیار کرتا ہے، ہمیں روحانی طور پر بیدار کرتا ہے، تو پھر وہ پرستش کیسی ہے؟ پرستش صرف آ کے عبادت کا جو 1-1.5 گھنٹہ ہے اس میں آ کر چرچ میں بیٹھنا، گیت گانا، دعا کرنا یا پیغام سننا، کلام سننا اور کلام سنانا، صرف یہی پرستش نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم نے پرستش کو صرف جو اتوار کی 1.5-2 گھنٹے کی عبادت ہے اس تک محدود کیا ہوتا ہے۔ ہمارے سارے سوال، ہمارے سارے جواب، ہمارے سارے خیالات وہ اسی 1-1.5-2 گھنٹے کی جو ہماری ایک ریلیجس پریکٹس ہے، جو ہمارا ایک روحانی یا مذہبی عمل ہے، ہم اسے پرستش یا عبادت سمجھتے ہیں۔ آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یعنی یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 19ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک ہم نے پڑھا۔ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت۔ وہ پرستش جو خداوند خدا چاہتا ہے وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ ہم کہاں بیٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، ہم نے لباس کیا پہنا ہے، ہم نے نیچے بیٹھ کے عبادت کرنی ہے، اوپر بیٹھ کے کرنی ہے، یہ سب چیزیں میں نہیں کہتا ان کی اہمیت نہیں، لیکن ان کی اہمیت ثانوی ہے، ان کی اہمیت ثانوی ہے، سیکنڈری ہے۔ جہاں تک لباس کی بات ہے، بہت دفعہ سکھایا جا چکا ہے مسیحیت میں، خداوند کے کلام کی تعلیم میں لباس کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ حیادار ہو۔ کیا لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، خداوند کے کلام میں؟ حیادار لباس کا ذکر ہے۔ وہ پینٹ شرٹ ہے، وہ شلوار قمیض ہے، موقع کے مطابق، معاشرے کے مطابق، جس کلچر میں آپ رہتے ہیں، جو آپ کا تہذیب و تمدن ہے، آپ کا اس معاشرے میں وہ قابل قبول حیادار لباس ہونا چاہیے۔ جہاں تک بیٹھنے اٹھنے کی بات ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کہتے ہیں کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، ان سب چیزوں کا ہونا، جیسا میں نے پہلے کہا، یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یہ سیکنڈری ہے۔ اس سے پہلے جو چیز، جو بات ان سب سے اتم ہے، ان سب سے بلند ہے، ان سب سے زیادہ خداوند خدا کی نظر میں بیش قیمت ہے، ہماری توجہ پہلے ان باتوں پہ ہونی چاہیے۔ بہت دفعہ ابلیس ہمیں دوسری باتوں میں الجھا کر جو اصل مقصد، جس کے ذریعے، جس کے وسیلے ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری پرستش خداوند خدا کے حضور مقبول ہوتی ہے، ان باتوں کو ہمارے خیالات سے، ہماری سوچوں سے اوجھل کر کے ابلیس ہمارا دھیان ان باتوں میں بہت زیادہ الجھائے رکھتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کرتا، یہ ویسے نہیں کرتا، یہ ایسے نہیں، یہ ویسے نہیں۔ وہ ہمیں ان چیزوں میں الجھا کر جو اصل
پرستش کا مقصد ہے، جو خداوند خدا کی عبادت کا اصل مقصد ہے، ہمیں اس سے بہت دور ہٹا دیتا ہے۔ اگر ہم میرے ساتھ نکالے خروج استثناء، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں۔ یہ کن باتوں کا ذکر ہے؟ یہ 10 احکام کا ذکر ہے، جو 10 حکم خداوند خدا نے دیے۔ آج سے چند دن پہلے جب ہم لاہور میں تھے تو بات موت کی ہو رہی تھی، کہ جو بات خداوند خدا نے آدم سے کہی کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، اور پھر آگے چل کے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے اونچی آواز سے جلال سے محروم ہوئے۔ تو میں وہاں پر ان بھائیوں کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں خداوند خدا نے جب آدم کو بنایا تو کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں آتا اور آدم کے ساتھ کیا جی رفاقت رکھتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ فرشتوں کے ساتھ ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا، فرشتوں کو خداوند خدا حکم دیتا تھا کہ تو ایسے کر، تو ایسے کر، تو ایسے کر، لیکن آدم کے ساتھ خداوند خدا رفاقت رکھتا تھا۔ آدم جو پہلا انسان تھا، خداوند خدا اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم گناہ کر لیتا ہے تو گزشتہ دنوں میں بہت زیادہ وقت ہمارا سنڈے اسکول کے بچوں کے ساتھ گزرا، تو بعض اوقات ہم ان واقعات کو جو بائبل مقدس میں باغ عدن کے حوالے، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہو گئے ان چیزوں پہ، اب کیا سیکھنا ہے، کیا بات کرنی، لیکن ہمیں اپنے روحانی مرض کا پتہ تب تک نہیں چل سکتا جب تک ہم پیچھے اس جگہ پر نہیں جاتے جہاں پر خرابی ہوئی تھی۔ بچوں کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے کہ آدم اور حوا کیوں چھپے ہوئے تھے، تو بچے مختلف جواب دیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ کیونکہ جنگل کی تصویر بنی ان کے سامنے جو پوسٹر، کہتے ہیں ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے وہ شیر سے ڈر رہے تھے اس لیے چھپے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پہ باغ عدن میں شیر بھی بنا ہوا ہے، تو جھاڑی کے پیچھے دونوں چھپے ہوئے، کہتے ہیں وہ شیر سے ڈر رہے تھے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خداوند نے جب آدم کو آواز دی، آیا آدم تو کہاں ہے، تو آدم ڈرا ہوا تھا اور کہتا کہ میں شرما رہا تھا کیونکہ میں ننگا تھا۔ اب دیکھیں کہ خداوند خدا جب آدم کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے تو آدم خداوند سے گھبراتا نہیں، کیونکہ تب تک اس کی زندگی میں وہ خطا نہیں تھی، اس نے باغ عدن کا پھل نہیں کھایا تھا، اس نے خداوند خدا کی حکم عدولی نہیں کی تھی۔ لیکن جو ہی اس نے وہ حکم عدولی کی، اس نے وہ نافرمانی کی، جو ہی آدم نے وہ پھل کھایا تو پھر کلام مقدس کا وہ حصہ پورا ہوا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اب آگے چل کے موسیٰ کے پاس آتے، یہ 10 حکم جب خداوند خدا نے، میں نے اسی لیے پہلی آیت پڑھ کے بریک لگا دی اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں۔ کتنے جانتے ہیں کہ جب خداوند خدا نے 10 حکم دیے تھے تو ایک واقعہ بھی ہوا تھا؟ موسیٰ نے خداوند خدا سے کچھ مانگا تھا، ایک فرمائش کی تھی، کچھ کہا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کیا جی؟
وہ نیچے ہارون نے بنایا تھا اور لوگوں نے بنایا تھا، موسیٰ نہیں تھا بنایا۔ موسیٰ نے خدا سے کچھ کہا تھا، جی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ سب کو ہوتا ہے، جواب ایک دیتا ہے۔ کیا ہم ابھی بھی شرماتے ہیں؟ لگتا ہے وہ آدم والی شرم گئی نہیں ابھی تک ہم میں سے، ہم بھی شرماتے ہیں۔ پتہ سب کچھ ہوتا ہے، بولنے میں جھجکتے ہیں، کہیں غلط نہ ہو جائے۔ گھبرائے نہیں، یہاں پہ کون سا مارکنگ ہونی ہے کہ ہمارے نمبر کم آ جائیں گے یا ہمیں بعد میں شرمندہ کیا جائے گا کہ تم نے غلط جواب دیا۔ موسیٰ نے ایک فرمائش کی اور کیا کہا، کیا خدا میں تجھے دیکھ۔ کتنا بڑا پریولیج ہے۔ میں جب لاہور میں ہم موجود تھے اور میں ان خادمین کو، ہم ان کے چرچ میں بیٹھے تھے، بتا رہا تھا موسیٰ جیسا بڑا شخص جس کے پیچھے لاکھوں کی فالوئنگ ہے، لاکھوں کی فالوئنگ، لاکھوں فالوورز، ایک پوری قوم اس کے پیچھے ہے، خداوند کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں اے خداوند تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آدم نے اس بات کو شاید اتنا اہم نہیں سمجھا، اس نے اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ خداوند خدا کو دیکھنا، خداوند خدا کے ساتھ بیٹھنا، خداوند خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ کتنا بڑا استحقاق ہے۔ بعض اوقات ہم خدا کے گھر کو، خدا کے خادموں کو، خدا کے کلام کو، خدا جو وقت، جو مہلت ہمیں دیتا ہے، اس کو اس قدر ناچیز جانتے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، آج ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ آپ ابدیت بسر کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں بھی اپنا وقت اس کے ساتھ بسر کریں۔ جس کے ساتھ آپ اپنی زمینی زندگی میں وقت گزاریں گے، آپ کی ابدیت بھی اسی کے ساتھ گزرے گی۔ اگر آپ اپنا وقت اس زمین پر خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ گزاریں گے تو آپ کی ابدیت بھی خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن اگر آپ اس زندگی میں اپنا وقت خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے ساتھ نہیں گزاریں گے تو بھول جائیں، آپ کسی بھی کلیسیا کے ممبر ہو، آپ کا ایمان جیسا بھی ہو، اگر آپ اپنی زندگی اس دنیا میں ان کے ساتھ نہیں گزاریں گے تو آپ اپنی ابدیت کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں گزاریں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زندگی میں رہتے ہوئے اس بات کی ویلیو کرنا سیکھیں کہ خداوند خدا نے یہ کتنا بڑا فضل ہم پہ کیا ہے۔ آدم نے اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھا، لیکن دیکھیں آدم سے لے کر موسیٰ تک کا سفر، کہ موسیٰ اتنا بڑا شخص، اتنا عالم، اتنا فاضل لکھا ہوا ہے کہ مصر کے تمام علوم اس نے حاصل کیے، وہ محلوں میں رہا تو بھی خدا کو دیکھنے کا آرزومند تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، خداوند خدا سے کیا کہتا ہے کہ تو میرے جلال کی برداشت نہیں کر پائے گا، تو میرے جلال کو، اس جلال کو برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھے آمنے سامنے دیکھیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آدم کے پاس یہ کتنا بڑا استحقاق تھا؟ جب تک گناہ نہیں ہوا تھا وہ خدا کے جلال سے محروم نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر خدا سے بات چیت کرتا، خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتا تھا۔ لیکن جو ہی نافرمانی، حکم عدولی، وہ پھل جس کو کھانے سے منع کیا گیا، اس نے وہ پھل کھایا، نافرمانی کی، تو کیا ہوا؟ وہ جلال سے محروم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو بھی انسان آیا وہ پھر خداوند خدا کو آمنے سامنے نہیں دیکھ سکا۔ موسیٰ جیسا شخص وہ جب کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، خداوند خدا کیا کہتے ہیں کہ نہیں، تو ہاں جب میں گزر جاؤں گا، اس کو کیا اجازت دی کہ جب میں گزر جاؤں گا تو کیا کرنا؟ جاتے ہوئے پیچھے سے دیکھ لینا۔ اور میرے عزیزو، ایک انسان کے لیے، موسیٰ جیسے شخص کے لیے بھی یہ اس قدر پر جلال تھا، یہ اس قدر پر نور تھا
کہ موسیٰ جیسا شخص جب خداوند خدا گزر جاتا ہے پیچھے سے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اس کے چہرے پر ایسا جلال اور ایسا نور آ جاتا ہے کہ جب وہ نیچے اترتا ہے تو لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتے، اس کے چہرے پر اتنا نور ہوتا ہے اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اور ابھی اس نے خدا کو صرف جب خدا کی بزرگ اور اس کی غیور، اس کی قدرت اور کمال سے بھری ہوئی ذات گزر کے گئی، اس نے صرف اس کو جاتے ہوئے پیچھے سے دیکھا، اس قدر نور اس کے چہرے پر آیا کہ لوگوں کی نظریں اس پرجلال خدا کے نور کی تاب نہیں لا سکتے تھے، اور موسیٰ کو چہرے پر آگے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ نقاب رکھنا پڑا، منہ ڈھانپ کر رکھتا تھا تاکہ لوگ کم از کم اس سے بات چیت کر سکیں۔ امید ہے جب اگلی دفعہ ہم اس بات کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ خدا کے جلال کا ہونا یہ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا استحقاق ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، خدا نے سارے حکم فرمائے، لکھا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اپنی زندگی کے لیے اس بات میں ہمیشہ محتاط رہیں، اپنی زندگی میں اس بات کے لیے ہمیشہ حساس رہیں کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، خداوند خدا سے عداوت رکھنا کیا ہے؟ خداوند خدا سے کون عداوت رکھتا ہے؟ جو اس کے گھر سے عداوت رکھتا ہے، جو اس کے کلام سے عداوت رکھتا ہے، جو اس کے ممسوح سے عداوت رکھتا ہے۔ خداوند کا کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ خداوند خدا سے عداوت رکھنا یہ نہیں کہ خداوند خدا سے جا کے کوئی شخص جو آسمانوں پر، ایک شخصیت جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتی، اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھے ہوئے خاکی انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ خداوند خدا سے عداوت رکھے؟ لیکن خداوند خدا کے گھر سے عداوت رکھنا، اس کے کلام سے سرکشی کرنا، جس کو خدا نے چنا ہے۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جس نے سب سے چھوٹے کو قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا۔ میں تمہارے پاس آیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں۔ ہم نے کب ایسا کیا؟ اس نے کہا جب تم نے کسی چھوٹے سے چھوٹے کے ساتھ ایسا کیا تم میرے ساتھ کیا۔ یہ وہ پرستش ہے جس کی بات خداوند کا کلام کرتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ وہ پرستش ہے جو خداوند خدا پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کو دوسری اور تیسری پشت تک، اپنا نہیں تو اپنی پشتوں کا سوچیں، اپنا نہیں تو اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کریں۔ گزشتہ 3 دنوں میں جب ہم لاہور میں تھے، بہت سے مختلف کلیسیائی لوگ، سماجی اور سیاسی اور دوسری شخصیات کے ساتھ ہم مختلف فورمز پر بیٹھے۔ آج مسیحیوں کو مسیحی بننے کی ضرورت ہے۔ خداوند خدا کے لیے، خدا کے گھروں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کے اس پلان کا حصہ نہ بنے جو خدا کے گھر کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف، خدا کی قوم کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں کہ خداوند خدا تو اپنی جنگ
لڑنا جانتا ہے۔ وہ تو ایک مرے ہوئے گدھے کے سوکھے جبڑے سے 1000 فلسطینی کو مروانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی بات کا حصہ بنتے ہیں تو پھر خداوند خدا کی کلام میں بہت سخت تنبیہ ہے۔ نہ صرف ہمیں، ہماری دوسری تیسری نسل تک وہ بدلا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں یار اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس بیچارے نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیچھے کیا کچھ ہوتا آیا ہے۔ اسی لیے جب ہم ایک مفلوج کو دیکھتے ہیں، ایک لنگڑے کو دیکھتے ہیں یا کسی اندھے کو دیکھتے ہیں، اس وقت قوم بنی اسرائیل میں یہ عام رواج تھا، یہ عام جملہ تھا، پوچھا جائے کیا خداوند خدا یہ اس کا گناہ ہے یا اس کے باپ دادا کا گناہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے شریعت کی کتاب میں، یہودیوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص خدا کے برخلاف باغی ہوتا ہے، وہ خداوند خدا سے، اس کے حکموں سے عداوت رکھتا ہے، تو خداوند خدا نے فرمایا ہے کہ وہ دوسری اور تیسری پشت تک اسے بدلہ دے گا۔ اور اسی طرح ہزاروں پر جو اسے پیار کرتے ہیں وہ مہربان ہوگا۔ خدا سے، خدا کے گھر سے، خدا کے لوگوں سے پیار کرنے والے بنے۔ خداوند آپ کی نسل کو زمین پر سرفراز اور سربلند کرے گا۔ یہاں پر لکھا ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، ان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ خداوند خدا کی عبادت اور پرستش صرف یہی نہیں جو 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے ہم آ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ زبور 29 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ پاک آرائش کیا ہے؟ آرائش ہم کسے کہتے ہیں؟ آرائش کسے کہتے ہیں؟ پاک آرائش کے ساتھ۔ آرائش کا کیا مطلب ہے؟ انگلش میں آرائش کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی؟ نہیں، آرائش، پاک آرائش کے ساتھ۔ اس کو ہم آرائشی سامان کیا ہوتا ہے؟ جب کسی جگہ کو سجایا جاتا ہے، جو سجاوٹ ہے، اہتمام کرتے ہیں۔ جب گھر میں برتھ ڈے کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آ کے بیٹھ کے کھانے کی ٹیبل پہ کیک رکھ کے کیک کاٹ لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ یا جب آج کل ولیمہ ہوتا ہے، دلہا اور دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، کیا کہیں پر بھی لا کے 2 کرسیاں رکھ کے لا کے ان کو بٹھا دیتے ہیں؟ مارکی میں، میرج ہال میں، یا جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ بھائی طاہر سے پوچھ لیتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں، ان کو کافی تجربہ ہے۔ جی بھائی طاہر کیا کیا جاتا ہے؟ ذرا کھڑے ہو کے بتا دیں اونچی آواز میں۔ جب دلہا اور دلہن کو بٹھایا جاتا ہے یا کوئی برتھ ڈے منائی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اونچی اوہ، تفصیل سے بتائیں ذرا، یہ تو ہم دیکھنا، آپ ذرا یہ پروگرام ایونٹ کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ میوزک بجایا جاتا ہے، ریسیپشن کیا جاتا ہے، جی سٹیج لگایا جاتا ہے، ویری گڈ۔ ان کے لیے کوئی چیز تیار کی جاتی ہے جس پہ دلہا اور دلہن کو لایا جاتا ہے، انٹری کروائی جاتی ہے، بہت اچھا، میوزک بجایا جاتا ہے، پھول لے کے بچے کھڑے ہوتے ہیں، پھولوں کے ساتھ اس جگہ کی آرائش کی جاتی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے لفظ؟ پاک آرائش کے ساتھ، جی پاک آرائش کے ساتھ۔ جب کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گندا مندہ لباس پہن کے چلے جاتے ہیں۔ کیا اہتمام کرتے ہیں اپنے لیے؟ کیا اہتمام کرتے ہیں ہم؟ جی نئے کپڑے۔ صرف جگہ کی تیاری نہیں، پاک آرائش میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند خدا کی تعظیم کے لیے بھی اہتمام کرو اور اپنے آپ کو بھی تیار کرو۔ لکھا ہے خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔
جب خداوند خدا کی تمجید کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے جیب میں کیا ہوتا ہے؟ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، پرٹیکولرلی آپ کی بات نہیں کر رہا کسی کی. پھر کیا کوشش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک چالو سا ہدیہ دے دے، ٹھیک ہے چرچ جانا ہے، چلو ٹھیک ہے کوئی بھی لباس پہن کے چلے جائے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے چرچ ہی جانا ہے. اگر کھانا چرچ میں دینا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ چلو کوئی نہیں، چاول چنے دے دو. مٹھائی منگوانی ہے سردار کی یا ڈیسنٹ کی رہنے دو، اقبال کی رہنے دو. کہاں سے منگوا لیں جی؟ کون سا ہے؟ پلوان سویٹ زندہ باد. خداوند خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، پہاڑ اور اس پر کے لاکھوں چوپائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ایک گائے یا بھینس لینے جائیں، کتنے کی یوم صاحب کتنے کی گائے ہے بھینس؟ اچھی بہت مہنگی، کتنے کی اندازن؟ ہاں جی 4 - 4.5 لاکھ روپے کی جو اچھی گائے بھینس ہے وہ ملتی ہے. ابھی کل کی بات ہے، میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب، میں اور ولیم ہم مل رہے تھے، وہ ڈہرکی سے ایک ساہیوال نسل کی گائے ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، اور 3 لوگ ذمہ دار وہ ڈھونڈتے تھے. ان کو اصل ساہیوال نسل کی گائے ساہیوال میں سے نہیں مل رہی. 3 دن ان کو ہو گئے تھے، تو مجھے فون بھی کر رہے تھے، میں یہاں پہ نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی گائے مل گئی؟ کہتے نہیں جی 3 دن ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، ہمیں ساہیوال میں سے ساہیوال نسل کی اصل گائے نہیں مل رہی، ہم منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں. تو یہ صرف ایک چوپائے کی بات ہے، ایک چوپایا، ایک گائے 3 - 4 لاکھ روپے کی ہے. لیکن خداوند کا کلام، خداوند خدا کی بزرگی، خداوند خدا کا کمال، اس کی خدائی اور اس کی بڑائی میں کیا بیان کرتا ہے کہ زمین اس کی ہے، سمندر اس کا ہے، آسمان اس کا ہے، پہاڑ اور اس پر کے لاکھوں چوپائے. ایک نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں چوپائے. یہ خداوند خدا کے. ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ سونا اس کا ہے، چاندی اس کی ہے. ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں جس نے زمین کے سارے سونے کو بنایا؟ ہم اتنا سا سونا پہن کر، اور اگر کسی کو پہنا دیں تو پھر مرنے تک ہمیں بھولتا نہیں ہے کہ جی میں نے اس کو سونا پہنایا ہوا ہے. اس کو انگوٹھی پہنائی تھی ان کے بچے کو. بچے کی انگوٹھی کتنے وزن کی ہوتی ہے؟ بچے کی انگوٹھی کتنے وزن کی ہوگی؟ 2 3 4 گرام کی، 2 گرام کی، 3 گرام کی انگوٹھی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں. لو جی جنوں پا دے دو، بچہ بچارا وہ بڈھا ہو جاتا ہے. جب تک خدا نے ہمیں زندگی دی ہوتی ہے ہم اس کو تینوں انگوٹھی پائی سی. بچی چھوٹی ہونے میں کیا سی، وہ آخر یہاں تک مجبور ہو کے کسی نے کہہ دیتا جی میں نے تو نہیں تھا کہا مجھے پہنائے، میں تو پیدا ہوا تھا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر بچی ہے تو اس کو بالیاں پہنا دی. اسی طرح سے خداوند خدا کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حوصلہ نہیں پڑتا. لیکن اگر خداوند خدا نے، میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، انسانی جبلت ہے، یہ ہیومن فنامنا ہے. جو جسم ہے، جو انسانی سرشت ہے، وہ خدا کی روح کے خلاف مزاحمت کرتی ہے. وہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. یہ جسم جو ہے، جسمانی سوچ، یہ خدا کی سوچ سے یہ متصادم ہوتی ہے، یہ مزاحمت کرتی ہے. لیکن جب ہم خداوند خدا کے روح میں مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ہم اس انسانی سوچ پر غالب آتے ہیں. پھر ہم وہ کرتے ہیں جو روح چاہتا ہے، وہ نہیں کرتے جو جسم چاہتا ہے، وہ نہیں کرتے جو اس بدن میں بند ایک دماغ جو گوشت کا ٹکڑا ہے جو وہ سوچتا ہے. پھر جب ہم روح میں ہوتے ہیں، جس کے لیے لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ پرستار، خدا کے سچے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. پھر ہم وہ کرتے ہیں جو روح ہمیں کہتا ہے، پھر ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، پھر ہم اپنے ذہن کے مطابق، اپنے خیالات، اپنی سوچوں کے مطابق نہیں چلتے. اس لیے آج جب ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں،
میں اس بات کے ساتھ پیغام کو ختم کروں گا کہ سب سے پہلی بات عبادت اور پرستش کرتے وقت اگر آج تک ہم سمجھ نہیں پائے یا ہمیں کوئی ابہام ہے، ہمیں کوئی امبیگوٹی ہے، خدا ان کے کلام کو پڑھے، خدا ان کے خادمین سے بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کریں، آج کے پیغام کو سنیں، غور کریں کہ کیا وہ عبادت اور پرستش جو خداوند خدا چاہتا ہے میں کر رہا ہوں، یا میرے نزدیک عبادت اور پرستش صرف اس 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کی اس روحانی مشق کا نام ہے۔ بالکل یہ خداوند کی عبادت اور پرستش ہے، لیکن خداوند کا حقیقی پرستار جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اس کا تعلق انسان کی روحانی سپردگی سے ہے کہ وہ اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپتا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے حوالے کرتا ہے یا نہیں۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں، ہر ایک سر جھک جائے، ہر ایک آنکھ بند ہو۔ میں دعوت دوں گا میں سے سارا ڈینیل کو کہ دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں۔ خداوند باپ تیرا شکر کرتے، خداوند تیرے نام کی تمجید کرتے ہوئے تیرے